اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح محفل منقبت در شان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بابرکت لمحات ہیں کہ جس میں عام طور پر گھروں میں، خانقاہوں میں، مساجد میں اور دیگر مقامات پر 11ویں شریف کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ عنوان تو عید میلاد النبی کا بھی ہو سکتا ہے اور عنوان جو ہے سلسلہ محفل مناقب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ذکر بطور خاص حضرت غوث الثقلین کا ہوتا ہے اور ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ARYQTV میں بھی اس محفل منقبت کو سجا کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی الحمدللہ غوث الورا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی شہنشاہ بغداد کا ذکر کرنے، سننے اور پسند کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، ممتاز و معروف علماء دین تشریف فرما ماشاءاللہ، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناخواں جناب خاور نقشبندی، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ارسلان غوری بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کی جانب سے بھی انہیں مبارکباد دے دوں، اپنی جانب سے بھی مرحبا یا مصطفیٰ۔ سیزن 12 میں 3rd پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ یہ کم سن نوجوان، کم سن بچہ جو ہے، یہ الحمدللہ اور مستقبل کا ایک روشن نام ہوگا انشاءاللہ، ثناخوانی کے حوالے سے تشریف فرما ہے، اور حافظ محمد حمزہ تشریف فرما ہے۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس بچے کو بہت ساری مبارکباد اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم حمد رب جلیل سے آغاز کیا کرتے ہیں۔ حمد کب آدمی کے بس میں ہے، حمد کب آدمی کے بس میں ہے، ایک حسرت نفس نفس میں ہے، ایک حسرت نفس نفس میں ہے۔ بے شک حمد انسان نہیں کر سکتا، اس کی اوقات ہی نہیں ہے، چونکہ اس کی شان وراء الورا ہے۔ انسان کی کیا اوقات، کیا فکر، اور کیا اس کی الفاظ، اور کیا اس کی نظریات، لیکن اللہ کی شان وراء الورا ہے، وہ اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے، لیکن حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ آئیے حمد رب جلیل کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد حمزہ انور سے کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش کو جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جان نہیں اور ہر جگہ تو کسی جان نہیں اور ہر جگہ تو منزہ مکان سے مبراز سو۔ علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بکو۔ تیرے جلوے ہے غیر، تیرے جلوے ہے
غیر ہر جگہ اے عفو اللہ 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 طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے گو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے گو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل گو ذکر گو اللہ 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 جل جلالہ ماشاءاللہ حافظ محمد حمزہ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے. ان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ رحمت سحر میں ہمارا جو مقابلہ نعت ہوا ماشاءاللہ اس کے ونر بھی ہے یہ, اور یہ تذکرہ رہ گیا تھا, ظاہر ہے ان کے کریڈٹ پر ہے یہ بات. بہت بڑا آنر ہے کہ جہاں اتنے کراچی کے یونیورسٹیز کے طلباء نے حصہ لیا ماشاءاللہ, اس میں انہوں نے اول انعام حاصل کیا تھا. اور حاجی عبدالرؤف صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, چیئرمین ایئر کیو ٹی وی کو, کہ جنہوں نے حضور غوث العظم سے اپنی محبتوں کا اظہار اس انداز میں کیا. اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیو ٹی وی جو ہے میرا مدرسہ ہے, اور مدرسے میں بچوں کا آپ دیکھیں کس طرح تربیت ہو رہی ہے, کس طرح اللہ والوں کی محبتیں ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ جب بڑے ہوں تو اللہ والوں کی محبتوں کے ساتھ بڑے ہوں, ان کے فیضان نظر کے ساتھ بڑے ہوں, اور یہ صحیح العقیدہ مسلمان کے طور پر معاشرے میں جو ہے نظر آئیں کہ جناب یہ ہے جو توحید کو بھی سمجھتا ہے, رسالت کو بھی سمجھتا ہے, اور اللہ والوں سے محبت بھی اس کے پیش نظر ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے, ہم پڑھی گئی حمد کا بہترین انداز کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رئیس بھائی دیکھیں حمد کا بہترین انداز تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں بیان ہوا ہے, وہ کلمات جو قرآن میں آئے اور دوسرے وہ کلمات جو احادیث طیبہ کے اندر آئے, یہ حمد کا بہترین انداز ہے. اور پھر ان کے اندر بھی یہ چیز ملحوظ رکھنا کہ ایک ہے زبان سے کلمات ادا کرنا, اور ایک ہے ان کے معانی کو ذہن میں رکھ کر وہ کلمات زبان سے کہنا, یعنی اس کی روح کو ملحوظ رکھنا. حمد کا بہترین انداز وہ ہے کہ آپ زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہیں حمد کے, آپ کو اس کے معنی بھی معلوم ہوں, اور آپ کے قلب میں وہ جذبات بھی ہوں, وہ مستحضر ہوں آپ کے ذہن میں. یہ حمد کا بہترین انداز ہے. اسی لیے ہمیں علم دین بھی سیکھنا چاہیے. بار بار ہم یہ ترغیب اسی لیے دلاتے رہتے ہیں کہ علم دین کا حصول بہت ضروری ہے. اچھا, قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تو ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں, حمد کے حوالے سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بھی ہم کر چکے ہیں. اب ذرا احادیث کے حوالے سے تھوڑی میں گفتگو کرتا ہوں. یہ حمد جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو حضور کے سامنے جو کسی نے حمد بیان کی یا حضور نے بیان کی, اور اس میں ہمارے لیے جو تعلیم کا پہلو ہے, تعلیم کا عنصر ہے. ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروز تھے.
ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جان عالم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا. جب جواب ارشاد فرمایا تو وہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے یہ کلمات کہے, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ان یحمد وینبغی لہ. یہ کلمات کہے بیٹھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف قلت, تم نے کیا کہا, پوچھا دوبارہ. تو انہوں نے دوبارہ کلمات دہرائے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے دیکھا 10 فرشتے دوڑے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے. فما دروا کیف یکتبوها, لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا اجر کیا لکھیں. یعنی تم نے اتنے عظیم کلمات کہہ دیے ہیں کہ اس کا اجر لکھنے کے لیے 10 فرشتے دوڑ رہے ہیں, اور پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اجر کیسے لکھیں. تو ہوا کہ حتی رفعوها الی ذی العزہ, یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے گئے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اکتبوها کما قال عبدی, اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے. یعنی اللہ نے بھی پردہ رکھا کہ اتنے عظیم کلمات اس نے کہہ دیے, تم ایسے ہی لکھ دو, وہ جانے اور میں جانوں, میرا بندہ جانے میں جانوں. اپنے بندے پر. آپ ایک اس کے اندر حمد کا پہلو دیکھیں, اور دوسرا پہلو شان رسالت مآب کو دیکھیں. سرکار علیہ السلام جلوہ فروز کہاں ہیں, اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, اور دیکھ کیا رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے 10 فرشتوں کو بھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں فرشتے دوڑے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 فرشتے ہیں. پھر ان فرشتوں کے دل میں کیا ہے اس ارادے کو بھی اللہ کی عطا سے جان رہے ہیں کہ وہ یہ لکھنا چاہ رہے ہیں. پھر ان کا مکالمہ بھی سن رہے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ ان کا مکالمہ بھی سن رہے ہیں کہ ان کی آپس میں بات چیت کیا ہو رہی ہے, کنورسیشن کیا ہے. پھر یہاں بیٹھے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور لے گئے, بیٹھے زمین پر عرش کا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب کیا مل رہا ہے. تو حضور کی شان بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے, اور حمد کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ میں اسی انداز پہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں وہ کلمات کا اجر حاصل کرنے کے لیے, اور تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو یاد کر لیں. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ان یحمد وینبغی لہ. سبحان اللہ, اللہ کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے رب. اللہ اکبر. یعنی کہ نوری مخلوق ملائکہ 10 فرشتے جو ہیں اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتنی مہربانی فرمائی کہ پہلے تو اسے توفیق عطا فرمائی. توفیق بھی اس کی دی ہوئی ہے. جب اس نے اللہ کی حمد کر لی تو پھر اس پہ انعامات ایسے کہ نوری مخلوق آ کر اس کے اجر و ثواب کو لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا مہربان رب ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کریں, اللہ والوں کی محفلیں سجایا کریں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جیسے کہ غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے توحید کا بھی درس لیتے تھے, رسالت سے کا بھی درس لیتے تھے, اور وہ تعلیمات بھی حاصل کرتے تھے جو حضور غوث الورا پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے منقبت درشان حضرت سیدنا غوث الاعظم پیرانی پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مناقب بھی ہیں اس پروگرام میں, محفل منقبت میں نعت بھی ہے, حمد بھی ہے. یہ سارے گلدستے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اور اس بارگاہ میں کہ جن کے القاب تو علماء نے بہت لکھے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے اتنا کچھ مل جاتا ہے ہمیں کہ شاید ہی کائنات میں کوئی دوسری ہستی ہو جس پر اتنا لکھا گیا ہو, چاہے وہ منظوم ہو یا منصور ہو. رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر اس کے بعد کیا کہیے, پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار, ختم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار, ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. ہمارے درمیان موجود کم سن ثنا خاں ارسلان غوری سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں بحضور سرور کائنات, اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ بحضور سرور کائنات تو پھر یہ سمجھ لیا کرے کہ ثنا خاں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہے, تو ہمیں بھی اسی احترام اور اہتمام اور ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. ارسلان غوری.
باندھے گاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے گاتھوں کی ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا باندھے گاتھوں کی صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ ان کی نسبت سے میری لاج نبھائے رکھنا ان کی نسبت سے میری لاج نبھائے رکھنا باندھے گاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کامل یقین ہے اس بات پر کہ آپ جہاں جہاں اس وقت بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں، گھروں میں، مدارس میں، دیگر مقامات پر اسناد کو سننے کے بعد
آپ نے بھی کہا ہوگا بآواز بلند سبحان اللہ۔ ارسلان غوری نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ والوں کی مجالس ایسی ہی ہوا کرتی ہیں جس میں حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، منقبت بھی ہو، اور یہی تعلیمات اولیاء ہے کہ جب ذکر کرو تو پھر اللہ والوں سے پہلے حضور کا ذکر، اور حضور کے ذکر سے پہلے خالق کائنات کا ذکر۔ اچھا یہ فرمائی گا، میں جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ نعت بہت اچھی پڑھی بچے نے بھی، اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، نعت کا بہترین انداز آج جو مروجہ انداز ہے اس پر ظاہر ہے معترضین اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سی اصلاحات کی ضرورت بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمائے گا بہترین انداز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے اس کا ادب اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً والدہ بتاتی ہیں کہ والد گھر میں آئیں گے تو ان کے پروٹوکولز کیا ہوں گے، ان سے کیسے ملنا ہے، یعنی ایک چھوٹا بڑے کے آداب بتاتا ہے۔ لیکن جب ہم مخلوق میں دیکھتے ہیں بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخلوق میں کوئی بڑا نہیں ہے کہ جو حضور کے آداب بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں، انداز بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے۔ سورہ نور آیت 63 اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھنا، یعنی بلانے جیسا بھی نہ سمجھنا۔ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، کہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات علم اور قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ در حقیقت رسول سے آگے بڑھنا ہی رب سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر آواز کو بھی بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ تھا۔ نعت کا انداز کیسا ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نصائح فرماتے تھے، درس و تدریس فرماتے، تو وہ اس طریقے سے ساکن و جامد ہو کر سنتے کہ روایت میں آتا ہے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے۔ یہ نعت سننے کا انداز اور یہی بیان کرنے کا انداز کہ حضور کی جب شان بیان کرنی ہوتی، صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا ایسا ہوگا جیسے انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں ہیں، تو ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں کہ میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کی مثل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں کہ صحابی سامنے آتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا معاملہ تھا، تو عرض کرتے ہیں کہ اس وقت میں حالت جنابت میں تھا تو آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور شاعر نے کیا خوب کہا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جاں، کہ جنید و بایزید بھی یہاں آتے ہیں تو دم بخود ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نعت کے لیے انداز کیا خوبصورت بیان کیا کہ ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا جائے، سننے والے بھی ایسے ہوں، کہنے والے بھی ایسے ہوں، سننے والے کوشش کریں صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو اپنائیں، اور کہنے والے نعت کے ائمہ کے انداز کو اپنائیں کہ طرز جامی ملے، نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے۔ جتنا زیادہ ادب ہوگا با ادب با نصیب۔ حضور کی بارگاہ میں قرب کا یہی انداز ہے کہ نعتیہ کلام ہو، نثر میں ہو، نظم میں ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب ملحوظ رکھ کر خدمت میں پیش کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اللہ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، اور حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے۔
اے سجدہ گزارو. یہ در مصطفی ہے. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں محفل منقبت میں. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے. تو جناب محفل منقبت میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور آپ کے جب ہم ان واعظ و نصیحت کو دیکھتے ہیں, تعلیمات کو دیکھتے ہیں, اور بطور خاص ان خطابات کا احوال پڑھتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سنت سے خاص محبت رکھنے والی شخصیت اور بدعت سے شدید بیزاری رکھنے والی کیفیت کے حامل شخصیت رہے ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو مفتی زغم گردیزی صاحب ہیں قبلہ, اس پر کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ رئیس بھائی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا اگر جائزہ لیں تو آپ ایک مجرد صوفی نہ تھے, اور ایک محض خانقاہ میں بیٹھنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا وہ شخصیت نہیں ہے, بلکہ حضور غوث اعظم عالم بھی ہیں اور عابد بھی ہیں, فقی بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, مجدد بھی ہیں. اور اپنے زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ زمانہ فتنوں کا تھا. کہیں محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ اکرام کے بارے میں زبان تان دراز کی جا رہی ہے, کہیں صحابہ اکرام کی محبت کے نام پر اہل بیت اطہار کی شان میں توہین و تنقیص کا معاملہ ہے, اور کئی دیگر اس طرح کے فتنے معاشرے میں بپا تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ رب العالمین نے مادرزاد ولی بنایا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مجدد بھی بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد الهدي, کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسا مجدد اور ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے کہ جو دین کی تجدید فرمائے. دین میں جتنے بگاڑ, فتنے اور جتنی اس طرح کی جو خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں, وہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ, وہ مجدد, ان ساری خرابیوں سے اور ان سارے جو بھی بگاڑ کا ایک جو سلسلوں سے دین کو پاک کر دیتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کا جو کلا کما فرمایا, اور اسی لیے حضور غوث اعظم کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے, یعنی دین کو تازہ کرنے والا, دین کو زندہ کرنے والا. اور آپ نے نہ صرف زبانی ان کے خلاف جہاد فرمایا بلکہ ان کے رد میں کتابیں بھی تحریر فرمائی. حضور غوث اعظم کی اس زمانے کے متعلق جتنے بھی فرقے تھے, فتنے تھے, آپ نے مذاہب باطلہ کا رد فرمایا. آج بھی حضور غوث اعظم کے وہ ملفوظات موجود ہیں. پھر بچپن سے ہی اگر حضور غوث اعظم کا معاملہ دیکھیں, بڑا مشہور واقعہ جو ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کا پیش آیا, کہ حضور کی تاکید ہے, قرآن کی تاکید ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, والدہ کی طرف سے یہ وصیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, اگرچہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. تو حضور غوث اعظم اس کے لیے پیش ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر سچ بولنے کی پاداش میں اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کو برداشت کر لیا جائے. اور پھر آپ کا یہی عمل تھا, یعنی حضور کے دین کو تازہ کرنے کا جو ایک عمل تھا, جو جذبہ تھا, وہ بچپن سے ہی ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر اس کمسنی میں درجنوں جو چور تھے, ڈاکو تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دنیاوی جو جھمیلے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کا بہت زیادہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک سلسلہ تھا, تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال اور میری خواہش یہ ہوئی کہ میں ان ساری چیزوں کو ترک کر کے جنگل میں چلا جاؤں, خلوت نشینی اختیار کروں, اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگاؤں, میں ہوں اور میرا رب ہو. تو فرمایا کہ اسی خیال کے ساتھ میں بستی سے باہر آیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے کہ عبد القادر, تمہارے ذمے جو تمہارا حق اور تمہارا جو منصب جو تمہارے ذمے لازم فرمایا گیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنی ذات کی اس حدود میں رہو, اپنے ذات کے دائرہ کار سے باہر نہ نکلو, معاشرے کی اصلاح, معاشرے کی تعلیم و تربیت تمہاری ذمہ داری ہے. اور فرمایا کہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی گئی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تمہارا جو ایک سٹیٹس ہے, تمہاری جو ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو, نیکی کا حکم دینے والے ہو, برائی سے روکنے والے ہو, اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہو. حضور غوث اعظم کا اگر معاملہ دیکھیں تو آپ اپنے زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور پھر آپ کے جو زمانے میں عباسی خلفاء کا زمانہ تھا, انتہائی کرپٹ اور دیگر اس طرح کے دنیاوی معاملات میں مبتلا, اور حضور غوث اعظم آپ کا جو عمل تھا کہ کبھی بادشاہ, اور پھر آپ نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے مریدین و متوسلین جو تھے, تاکید فرمائی جاتی تھی کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہو. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بئس الفقیر والا باب الامیر, کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امراء کے دروازے پہ ٹکا رہے, وہاں بیٹھا رہے اور اس کے چکر لگاتا رہے. تو حضور غوث اعظم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ امراء کے دربار میں نہ جاتے, اور کبھی بھی آپ نے دنیاوی
جو مناسب ہیں عہدے ہیں اس کی لالچ میں یا اس کی طمع آپ نے نہیں فرمائے، صحیح. بلکہ ایک مرتبہ بادشاہ کی طرف سے سونے کی اشرفیوں کا ایک تھیلا پیش کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو لے جاؤ. آپ نے منع فرما دیا. جب بار بار اصرار کیا گیا، زور دیا گیا، تو آپ نے وہی تھیلا لے کر اس کو الٹ دیا اور اس سے تازہ خون نکلنے لگا. آپ نے جلال کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم مخلوق کا خون نچوڑ کر فقراء کی تم مدد کرنا چاہتے ہو؟ اور فرمایا کہ اگر قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ اتنا خون اس سے نکلتا کہ بغداد کی گلیوں میں جا پہنچتا اور تمہارے محلات میں جا پہنچتا. یعنی اگر تمہارے خلاف عوام کا خروج اور اس طرح کے معاملات کا خدشہ نہ ہوتا تو پھر یہ معاملہ کیا جاتا. حضور غوث اعظم نے ہر لمحہ سنت کی احیاء کے لیے کام کیا، بدعات کے اور منکرات کے خاتمے کے لیے جو ایک اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے. حضور غوث اعظم کا اسوہ ہمارے سامنے کامل نمونہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلمات آپ نے سنے ابتدا سے لے کر اب تک، اور یہ ساری جو عقیدتیں ہیں بحضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنے کا ہمارا یہ مقصد یہی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں تعلیمات غوث الاعظم سے آراستہ ہو جائیں اور ایک امن اور پیار اور محبت والا معاشرہ تشکیل ہو. میں تینوں ہی اسکالرز کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بہت عمدہ آپ نے کلام فرمایا تینوں نے، اور بطور خاص شکریہ ادا کروں گا سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کہ جنہوں نے خصوصی توجہ دے کر اس قدر خوبصورت پروگرامز تیار کیے. تمام ہی پروگرامز ماہ ربیع الاول کے ہوں یا ماہ ربیع الثانی کے ہوں کہ خوبصورت پروگرام ناظرین تک پہنچانے کا ایک اللہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے. منقبت پیش کریں گے جناب خاور نقشبندی، ایک ایسے شناخہ ماشاءاللہ جو پورے وجود کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے ہیں. حضور غوث الاعظم پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ لوگوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، کونوا مع الصادقین. قرآن کریم میں ارشاد ہوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، امن ملے گا، آشتی ملے گی، پیار اور محبت تقسیم کریں. اللہ والوں کی تعلیمات یہی ہیں. جناب خاور نقشبندی سے گزارش کروں گا کہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ
کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، ابن زہرا تو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد